أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من الذين هادوا من तबईद के लिए उनमें से الذين هادوا जो यहूदी हुए, यानी सारे यहूदी नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ ईमान भी लाए, इसलिए अल्लाह ने मिन के साथ बात शुरू की कि यहूदियों में से, मिनल्लज़ीना हादू, उन लोगों में से जो यहूदी हुए उनमें। और यहूदी मारूफ हैं, उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई। युहर्रिफूनल कलिम, युहर्रिफ तहरीफ करना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तहरीफ क्या होती है? तहरीफ दो तरह की होती है, एक मानवी और एक लफ्ज़ी। युहर्रिफूनल कलिम, बातों को फेर देते थे। तहरीफ का माना फेर देना, जो कहने वाले का मकसद था उसकी बजाय उसको कोई और ही मकसद पहना देना। तो यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, आपके पास आते, आपसे कुछ पूछते, और जब तक आपकी महफिल में होते तो ऐसे महसूस कराते जैसे आपकी बातों को तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन जब चले जाते आपसे तो फिर उन बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते, हर तरह की तहरीफ। तो ये उनका वतीरा रहा।
تو یہاں پہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ اپنی جگہوں سے موضع کی جمع ہے موضع، اور ہماری پنجابی میں گاؤں کو موضع کہتے ہیں، موضع فلاں، موضع فلاں، تو موضع اصل میں جگہ ہے، اس کا جمع ہے مواضع، مواقع، جگہ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو پھیرتے ان کی جگہوں سے، یہ لفظی معنی ہے۔ تو ان کی تحریف معنوی بھی ہوتی تھی اور لفظی بھی ہوتی تھی۔ تو ان تحریفوں کا کچھ ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن ہم تیری بات مانیں گے نہیں، عصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ بجائے اس کے کہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو یہ ان کی تحریف تھی اس طرح، سمعنا قولک، تیری بات تو سنیں گے، وَعَصَيْنَا أَمْرَک، لیکن تیرا حکم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، وَاسْمَعْ، اور تم سنو، تم سنو، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، لیکن تیری نہ سنی جائے۔ یہ بھی ان کی خباثت تھی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ۔ تو یہ دو معنی ہیں اس کے غیر مسمعین، ایک یہ کہ ہم تجھ سے نہیں سنیں گے، دوسرا یہ کہ آپ کی بات جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور کیا کہتے تھے وَرَاعِنَا، راعِنَا، یہ لفظ بھی کہتے تھے۔ راعِنَا ان کی عبرانی زبان میں گالی تھی، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرانی ان کی آتی نہیں تھی، تو عربی کا لفظ رائنا کا مطلب ہے ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دے دو۔ تو بظاہر آپ کے سامنے کہہ رہے رائنا، ہمیں ہمارا انتظار کیجئے، ہمیں مہلت دیجئے، لیکن مقصود ان کا اپنی زبان کا لفظ ہوتا تھا۔ رائنا ان کی زبان میں وہ تھا حماقت، بے وقوف، رائنا ہمارے بے وقوف، ہمارے احمق۔ تو اس طرح وہ گستاخیاں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ان خباثتوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں کہ کس کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی۔ وَرَاعِنَا، اور کہتے تھے راعِنَا، ہمارے احمق، رعونت سے، بے وقوف، ناسمجھ۔ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، لَيًّا، لَيًّا لوا سے ہے، لیا، اور اس کا معنی ٹیڑھا کرنا، زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے، زبانوں کو ٹیڑھا کر کے لفظوں کو اس طرح ادا کرتے کہ اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے۔ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، السنہ لسان کی جمع ہے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کرنے کے مقصد کے لیے، یعنی تان اس لیے کہ اگر ہم یہ باتیں کہتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر یہ نبی ہوتا تو آپس میں یہ باتیں کرتے تانن فی الدین میں، کہ نبی ہوتا تو اس کو پتہ نہ چلتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ساری خباثتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ان آیات میں، اور ان کی خباثتوں کو انہیں پر پلٹا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اخلاق، اعلی اخلاق کی وجہ سے
ان کی ان باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، اور وہ احمق یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے، ولو اور اگر، انہم وہ کہتے، قالوا کہتے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، بجائے اس کے کہ وہ کہتے سمعنا وَعَصَيْنَا، اس کی بجائے وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، اور کہتے وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور ہمارا انتظار کیجئے، واضح لفظ تھے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اس کی بجائے اگر وہ کہتے وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَأَقْوَمْ یہ ان کے لیے ہدایت کے لیے زیادہ سیدھی بات تھی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور اس لعنت ہی کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو الا قلیلہ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے، قلیلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قلیلہ جو ہے صفت ہے محذوف کی، اور وہ ہے ایمان، لا یؤمنون الا ایمانا قلیلا، یعنی جو ان کی اپنی کتابیں ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، بلکہ اس میں سے بھی جو ان کی طبیعت اور خواہش کے مطابق ہے اس کو مانتے ہیں، باقی کو ٹھکراتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہے، یعنی جیسا کہ فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کتاب کے بھی کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے، تو یہ ان کا وطیرہ رہا، لفظوں کو بدلنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا جب ان کو کہا گیا دخلوا هذه القرية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، اس شہر میں داخل ہو اور کہو حطة اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، لیکن انہوں نے فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، تو ان کو جو کہا گیا تھا کہ حطة کہنا ہے تو انہوں نے اس کو بگاڑ کے کہا حنطة، حنطة کا معنی تھا ہمارے گناہ معاف کر دے، تو حنطة انہوں نے مذاق سے اس کو لفظ کو بگاڑا، اس کے معنی کچھ اور بنائے، اور ان کو حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو وہ الٹے پاؤں داخل ہوئے، پہلے اپنی دبر کو داخل کیا پھر داخل ہوئے مذاق کے طور پر۔ تو یہ تحریف جو تھی ان کے اقوال میں تھی، افعال میں بھی تھی، اور اس طرح وہ باتوں کو ہیر پھیر کر اپنے مقصد کے معنی پہنا لیتے تھے، اور بسا اوقات دین کا، اسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کے لیے اس باتوں کو بگاڑ کر پیش کرتے تھے، اور آپس میں ہنستے تھے پھر کہ دیکھو ہم کیسے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم رائے نہ کہتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں یہ ساری ان کی باتیں یہاں پہ بیان کر دی، تاکہ ان کو یہ بتا بھی دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ معلوم نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے بھی ہیں تمہیں کہ تم کیا ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ان کو تورات دی گئی تھی، اس لیے اس حوالے سے ان کو مخاطب کیا گیا۔ اوتوا الکتاب، حکم کیا ہے؟ آمنو، ایمان لے آؤ بما نزلنا، جو ہم نے اتارا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ،
محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن، تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر ان کو رغبت دلائی گئی، بلایا گیا ایمان کی طرف۔ اور ان کا وطیرہ کیا تھا، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، وہ کہتے تھے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اترا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان سے کہو اگر تم ایمان والے ہو، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ، تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، کیوں قتل کرتے رہے نبیوں کو اگر تم ایمان والے تھے؟ اور حالانکہ یہ کتاب بھی جو ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس میں وہ سارے معاملات جو تمہاری تورات اور انجیل میں تھے ان کو واضح طور پر بیان کیا گیا، اور جو تمہارے اختلافات تھے ان کو دور کیا گیا، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے مصدقا لما معکم، اور ایمان لے آؤ اس پر۔ اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ من قبل ان نطمس وجوہکم، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے۔ من قبلی، یہ ان کے لیے وعید ہے، پہلے ترغیب تھی اب ترہیب ہے۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان نطمس، کہ ہم طمس کر دیں، وجوہن، چہرے، چہروں کو۔ طمس کیا ہوتا ہے؟ طمس یہ ہوتا ہے کہ چہرے کو بالکل ہی فلیٹ کر دیا جائے، جو بھی آنکھیں ہیں نہ رہیں، نہ ناک رہے، پورے کا پورا سے جیسے پاؤں کا تلوا ہوتا ہے یا جو اونٹ کا پاؤں کا نیچے والا حصہ، ایسے تمہارا چہرہ بنا دیا جائے۔ اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ، نہ آنکھیں رہیں، نہ کان رہیں، نہ ناک رہے، نہ اونٹ رہیں، اس طرح کا تمہارا اللہ چہرہ بنا دے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہکم فنردها علی ادبارها، بس ہم پلٹا دیں اسے ان کی پیٹ، بیک کی طرف۔ ادبار دبر سے ہے، دبر یعنی پیٹ، یا ان کے چہروں کو اس طرح پھیر دیں کہ چہرہ جو ہے نا ادھر ہو جائے۔ کیسے چلے گے پھر؟ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تو یہ طمس آپ نے سمجھ لیا کہ نہ ناک رہے، نہ کان رہے، نہ آنکھیں رہیں، نہ بھویں رہیں، نہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی رہے، اور پھر فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، بعد طمس ایسے ہو جائے کہ جیسے وہ پھر کے پھرے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہ چلے منہ کدھر ہے۔ اس کے بعد فرمایا او یا نلعنہم، یا لعنت کر دیں ان پر۔ لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، کما جیسا کہ لعنا، ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت، ہفتے والوں پر۔ ان کا قصہ آپ جانتے ہیں، ہفتے والوں کا۔ السبت جو ہے نا، لفظ جو ہے سبات سے ہے، سبات کا معنی آرام اور سکون۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، اسی سے لفظ عربی میں ہفتے کے دن کو یوم السبت کہا گیا، آرام کا دن۔ یہ ان کی چھٹی کا دن تھا، یہ ان کا مذہبی دن تھا، جیسے عیسائیوں کا اتوار ہے یوم الاحد، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یوم الجمعہ دیا ہے۔ تو یوم السبت جو تھا وہ ان کا مذہبی دن تھا، اور اس دن ان کے لیے کام کاج کرنا جائز نہیں تھا، نہ شکار کرنا ان کے لیے حلال تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزمایا،
وہ یہودیوں کی قوم تھی، سمندر کے کنارے آباد تھی، تو اس دن جب ان کے اوپر شکار حرام تھا، مچھلیاں جو تھی وہ اچھل اچھل کر باہر آتی تھی، سارا سمندر بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن ان کے لیے شکار جائز نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا ہیلا کیا، ہیلا ساز تھے، بڑے مکار۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے، یعنی جب مچھلیاں آ رہی ہیں السبت کو، انہوں نے جال پھینک دیے لیکن نکالے نہیں، نکالے اگلے دن، اور پھر اپنے تائیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے شکار تو اتوار کو کیا ہے نا، ہفتے کو تو نہیں کیا۔ یا ایک انہوں نے ہلا یہ کیا، ایک یہ کیا کہ انہوں نے سمندر کی سائیڈوں پہ جگہ بنا کے کھود کے اس میں جب مچھلیاں آ جاتی تو ان کو واپسی کا راستہ ان کا بند کر دیتے، اور وہ ادھر پڑی رہتی، اتوار کے دن وہاں سے نکال لیتے۔ تو اب اس میں ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو انوالو تھے اس معاملے میں، اور ایک وہ تھے جو ان کو روکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر شکار، یہ شکار تم نہ کرو۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو کہتے جو کرن گے ہو پرن گے، اسی انہوں کیوں روکی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان کو بچایا جو ان کو روکنے والے تھے، باقی جو تھے وہ سب قردۃ خاسئین بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کو بندر اور سور بنا دیا، یہ ان پر لعنت ہوئی۔ اس یہاں پہ صرف اشارہ کیا، اور اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ تو یہاں یہ لعنت آئی ان کی، کما لعنا، اسی طرح لعنت ہو تمہارے اوپر، کما لعنا، جیسے لعنت ہم نے کی اصحاب السبت، ہفتے والوں کے اوپر، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو امر ہے نا، فیصلہ، وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے وہ ہونا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ان کو وعید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لو، اور یہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے وعید ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو لعنتی ہوگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے دونوں راستے کھلے چھوڑے، پہلے ان کو ترغیب دی گئی کہ ایمان لے آؤ، اور پھر ان کو وعید سنائی گئی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر لعنتیں ہوں گی، اسی طرح جیسے اصحاب السبت پر ہوئی تھی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔